بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرگوش کی عقلمندی پارٹ 1۔ کسی جنگل میں ایک شیر سے تمام جنگلی جانور تنگ تھے۔ وہ اس کی درندگی سے اس قدر اکتا گئے تھے کہ ادھر ادھر چھپ کر گزارا کر رہے تھے۔ وہ شیر کوئی دن خالی نہ چھوڑتا جس دن وہ کسی نہ کسی معصوم سے جانور کو اپنی خوراک نہ بناتا ہو۔ قصہ مختصر یہ کہ کوئی جانور بھی اس جنگل میں اس خونخوار شیر سے محفوظ نہ تھا۔ ایک روز تمام جانوروں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ وہ سب شیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی عاجزی سے عرض کی، اے جنگل کے بادشاہ سلامت، آپ ہمارے بادشاہ ہیں اور ہم سب آپ کی کمزور اور بے زبان رعایا۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کے آرام اور کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ ہم نے آج خود یہ طے کیا ہے کہ ہم ہر روز ایک جانور آپ کی خدمت میں آ کر پیش کیا کریں گے۔ آپ صرف ایک مہربانی فرمائیں، ہمیں آزادی سے جنگل میں گھومنے پھرنے کی اجازت دیں۔ شیر نے دھاڑ کر جواب دیا، ہم جب تک خود شکار کر کے نہ کھائیں ہمیں چین نہیں آتا۔ ہم پہلے کوشش کرتے ہیں پھر توکل۔ ہاتھ ہلائے بغیر کھا لینا ہم حرام سمجھتے ہیں۔ ہم دوسروں کا مارا ہوا کھانے والے نہیں۔ جنگل کے جانوروں اور اس خونخوار شیر کے درمیان بڑی دیر تک بحث چلتی رہی۔ بڑی مشکل سے وہ اس بات پر رضامند ہوا کہ تمام جانور مقررہ وقت پر روزانہ ایک زندہ جانور پہلے سے مقرر جگہ پر پہنچا دیا کریں۔ جانور روزانہ قراندازی کے ذریعے ایک جانور علادہ کرتے اور وہ شیر کے کھانے کے لیے بھیج دیا جاتا۔ شیر بھی خوش تھا کہ اسے وقت پر زندہ جانور مل جاتا ہے اور اسے شکار کے لیے ادھر ادھر بھاگنے کی اب ضرورت نہ رہی تھی۔ وہ اب جنگل کے جانوروں کو تنگ بالکل نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ قراندازی میں خرگوش کا نام نکل آیا۔ جب خرگوش کو خبر ملی تو وہ سیدھا جنگل کے جانوروں کے پاس پہنچا اور ان سے یوں مخاطب ہوا، میرے دوستو، یہ ظلم کا بازار کب تک گرم رہے گا؟ یہ سلسلہ بند بھی ہوگا یا ہم اسی طرح چپ چاپ جانوں کا نذرانہ دیتے رہیں گے؟ جانوروں نے خرگوش کی بات سن کر کہا، تم ہمیں پریشان نہ کرو، ہم نے اپنا معاہدہ توڑ دیا تو شیر دوبارہ ظلم و ستم شروع کر دے گا۔ خرگوش نے کہا، دوستو، تم یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، میں تم سب کو شیر کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے کوئی ترکیب سوچتا ہوں تاکہ ہمیں اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے۔ جانوروں نے کہا، تو ہمیں ضرور مروائے گا گدھے، اپنی حیثیت دیکھ، یہ کام تمہارے بس کا نہیں۔ خرگوش نے کہا، تم نہیں جانتے، خدا تو چیونٹی سے ہاتھی کو مروا دیتا ہے۔ صبر سے کام لو، دیکھو تو صحیح کیا بنتا ہے، مایوس نہ ہو دوستو۔ خرگوش نے جانوروں کو بتایا کہ اسے ایک تدبیر ایسی سوجھی ہے جس سے یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہونے جا رہا ہے۔ جانوروں نے وہ تدبیر جاننا چاہی تو خرگوش نے کہا، دوستو، راز کی بات سرعام کھول دینا عقلمندی نہیں ہوتی، اس سے جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، نہ ہی راز بتانے والا ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔